اللہ پاک کا کروڑا احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا دن نصیب کیا اور اپنے گھر میں آنے اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کا جتنا بھی ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور یہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم آئے۔ ارادہ انسان کے پاس ہے، نیت انسان کرتا ہے، اور آگے راستہ میرا رب دکھاتا ہے۔ عمل انسان نے کرنا ہوتا ہے، لیکن بنیاد نیت ہے۔ اللہ پاک نے ارادہ انسان کو دیا ہے، دونوں راستے واضح کر دی ہیں، نیکی کا راستہ اور بدی کا راستہ۔ شیطانی قوتوں سے بھی آگاہ کر دیا ہے اور رحمانی قوتوں سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ اب ارادہ انسان کے پاس ہے کہ وہ کون سا راستہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے اور کس راستے پہ چلنا مناسب سمجھتا ہے۔ اگر وہ بدی کے راستے پہ چلے گا، شیطان کی مانے گا، نفس کی پیروی کرے گا، خواہشات کے پیچھے بھاگے گا، دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگے گا، تو ظاہر ہے پھر اس کا جھکاؤ ادھر ہو جائے گا، تو وہ نیکی سے دور ہو جائے گا، خیر اور بھلائی سے دور ہو جائے گا، اور اپنی نفساتی خواہشات کے پیچھے اور اپنی دنیاوی جو اس کے لذات ہیں، جو شہوات ہیں، ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے گا، تو ظاہر ہے اس پہ وہ کس بدی کی قوتوں کے نرغے میں آ جائے گا اور ان کے حصار میں آ جائے گا۔ تو یوں اس کا ناطہ، اس کا رشتہ اللہ اور اس کے حبیب سے کمزور ہو جائے گا، دین سے کمزور ہو جائے گا، تو یوں وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر اگر ایک انسان وہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ خیر کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، رب کی محبت کا ارادہ کرتا ہے، اور اللہ پاک کی احکامات کی پیروی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اتباع کی طرف آتا ہے، تو ظاہر ہے پھر جو خیر کی قوتیں ہیں وہ روح عمل آتی ہیں، اور پھر اس کو اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے۔ لیکن جو بنیاد ہے وہ نیت ہے، ارادہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا نا، حدیث پاک ہے کہ اعمال کی بنیاد جو ہے وہ کس پہ؟ نیتوں پہ ہے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ نیت درست ہو تو اس کا آگے ثمرہ بھی اس کو درست ملتا ہے، ٹھیک ملتا ہے۔ ابھی بات یہ ہے کہ بغیر استاد کے کوئی چیز نہیں آتی ہے۔ پڑھنا ہو، دنیا کا علم ہو، دین کا علم ہو، سائنس کا علم ہو، کوئی علم ہو، ٹیکنیکل علم ہو، تو ہر ایک کے لیے استاد ہے۔ یہ ازل سے ہے اور ابد سے یہ معاملہ چلتا رہے گا کہ پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں اور پڑھانے والے بھی ہوتے ہیں۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ ازل سے ابد تک ہے۔ تو یوں ہی جو یہ باطنی علم ہے، ایک علم ظاہر ہے، ایک علم باطن ہے۔ علم ظاہر میں بھی ایک دنیا کا علم ہے جو کہ کفالت کے لیے ہے، اور ایک دین کا علم ہے۔ دین کا علم جو ہے قرآن ہے، حدیث ہے، دینی علوم ہیں، وہ انسان پڑھتا ہے تو وہ دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ اب دین کے علم کی جو ہے دو حصے، ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن ہے۔ تو ظاہر ہے کہ باطنی علم سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، ایک اندر ایک معاملہ ظاہر ہوتا ہے، وہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اندر کچھ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے جو انسان کا جو وجود ہے، ظاہری وجود تو آگ، ہوا، مٹی، پانی سے وجود میں آیا، اور یہ ڈھانچہ انسان کا بنا،
لیکن اس کے اندر کے جو معاملات ہیں ان کا تعلق عالم ارواح سے ہے، جو کہ عرش سے بھی اوپر عالم ہے، اس سے تعلق ہے۔ یہ قلب ہے، یہ روح ہے، یہ سر ہے، یہ خفی اخفا، ان 5 لطائف کا تعلق عالم ارواح سے ہے، اور یہ نفس اور قالب ان کا تعلق جو ہے عالم خلق سے ہے۔ تو یہ میرے رب نے عالم ارواح کو، عالم امر کو، عالم خلق کو ملا دیا ہے۔ اس لیے ان سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ہماری سوچوں اور ہماری نیتوں کے معاملات ہمارے باطن سے ہیں۔ ہماری سوچیں ہمارے دل سے اٹھتی ہیں، خیالات اور نظریات دل سے اٹھتے ہیں، تصورات دل سے اٹھتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے انسان کو عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، اور یہاں سے اٹھ کے جو خیالات اٹھتے ہیں یا جو ارادے بنتے ہیں دل سے اٹھتے ہیں اور دماغ میں جاتے ہیں، اور دماغ میں ان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور پھر اعضاء کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو۔ تو نیک ارادہ ہو تو پھر اس کا انجام نیک ہوتا ہے۔ نماز کی نیت ہے، دل میں آیا، ارادہ ہوا، نیت ہوئی، دماغ میں بات گئی، اور انسان جو ہے تیاری کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس نے ایک اچھا عمل کیا، اللہ پاک کو خوش کیا، اللہ پاک کا حکم مانا، تو گویا اس کو سکون بھی مل گیا۔ اس نے اچھا عمل کیا، ثواب بھی مل گیا، سکون بھی مل گیا، اور اس نے ایک اچھا عمل کیا، اس کی جزا اس کو رب اس کا دے گا۔ ایسے ہی جب کوئی برا خیال آتا ہے تو اسی طریقے سے جب بری نیت کرتا ہے تو اس کے لیے بدی کی قوتیں تیار ہیں، اس کی رہنمائی کے لیے اس کو وہ سارے اسباب پیدا کرتی ہیں تاکہ وہ برا کام کرے۔ تو اب ارادہ برا ہے تو اس کا انجام بھی برا ہوگا، کام بھی برا کرے گا۔ تو گویا ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں ان کی بنیاد ہمارا باطن ہے۔ ہمارے باطن سے جو معاملات اٹھتے ہیں وہ نیکی کے ہیں تو نیک عمل ہوں گے، آگے ہم سے نیک عمل سرزد ہوں گے۔ اگر نیت بری ہے، ارادے برے ہیں، خیال برے ہیں، نفس کے تابع ہیں، شیطانی خیالات ہیں، تو ظاہر ہے ان کا انجام بھی وہی ہوگا۔ تو اس لیے جیسے ظاہر کے استاد ہیں ایسے ہی باطن کے استاد ہیں۔ ظاہری علم پڑھانے والے استاد ہیں، باطنی علم پڑھانے والے بھی استاد ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ باطنی علم سے کوئی انکار نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ باطنی علم کا وجود ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے ہمارے امام ہیں، ائمہ کرام، انہوں نے بھی اس کے بارے میں انہوں نے خود یہ کام کیا، خود انہوں نے مشائخ کے پاس گئے، طریقت کے استادوں کے پاس گئے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ حضرت بہلول دانا کے پاس اکثر جایا کرتے تھے، جب کبھی آپ فقہی مسائل میں کہیں الجھ جاتے تو پھر آپ ان کے پاس جا کر حضرت بہلول دانا سے پوچھتے تھے۔ تو ایسے ہی سارے علماء اور سارے ہی فقہاء اور ائمہ کرام جتنے بھی گزرے ہیں، سب نے اولیاء کرام اور باطنی علم پہ سیر حاصل گفتگو بھی کی ہے، بلکہ کتابیں موجود ہیں جس میں اس کو بحث کیا گیا ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مولانا روم اور شاہ شمس تبریز کے معاملات تو ساری دنیا جانتی ہے، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، اور آج بھی یہ فنامنا دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو علماء ہوتے جاتے ہیں اپنی باطنی علم کے لیے باطنی استادوں کے پاس جاتے ہیں، اور علماء جو ہیں وہ باطنی علم کے جو مالک ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ علم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو علم اصل میں وہ ہے جو کہ ظاہر اور باطن دونوں علم جس کے پاس ہے وہ مکمل عالم ہے، مکمل عالم وہ ہے۔ تو اس کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں،
لیکن کام اس کے الٹ کرتے ہیں کہ مرضی کا دین بنا رکھا ہے، مرضی کی طبیعت ہے، کچھ بات جو ہے اللہ کی مانی اور کچھ بات اللہ کی نہ مانی، کچھ باتیں شیطان کی مانی. تو گویا ہم نے ایک ایسا اپنے اندر ایک ملغوبہ تیار کر رکھا ہے کہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، بس جو طبیعت پہ آیا وہ کر گزرا، اور جو یعنی ایک اس نے اپنی طبیعت کو شریعت کے سانچے میں نہیں ڈالا، بلکہ وہ من موجی ہے، جو من میں آتا ہے جو موج میں آتا ہے وہ کر جاتا ہے. تو یوں یہ رویہ فاسقانہ ہے. کیا ہے یہ رویہ؟ فاسقانہ ہے. تو یہ جو ہے یقیناً یہ رویہ غلط ہے، اور اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے ایسی ایک فرد کے طور پہ بھی، اور ایک امت، ایک قوم کے طور پہ بھی، ایک ملت کے طور پہ بھی. آج ہم قول اور فعل کا تضاد ہے ہمارے درمیان بہت زیادہ. مانتے ہیں اللہ کو، مانتے ہیں رسول اللہ کو، لیکن کام کس کے کرتے ہیں؟ جو غیر اللہ ہے، جو غیر ہے، جو اللہ رسول کے دشمن ہے، بات ہم ان کی مانتے ہیں، طریقے ہم ان کے اپناتے ہیں، اور انہی جیسا بننا چاہتے ہیں. لباس ان کا، زبان اس کا، ان کی تعلیم ان کی، طریقے ان کے، اور پھر مزے کی بات ہے سوچ بھی آج ان کی. اور یہ جو ہم نے ایک خول چڑھا رکھا ہے مسلمانی کا، تو یقیناً یہ بہت بڑی منافقت ہے، بہت بڑی منافقت ہے کہ ظاہر اور ہے باطن اور ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یہ ہم پوری ملت اسلامیہ یہ اس منافقت کا شکار ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ پہچان کا عمل نہیں ہے، نہ خود کو پہچان پائیں نہ اللہ رسول کو پہچان پائیں. بس صرف جانتے ہیں کہ اللہ ہے، اس تک مانتے ہیں اس حد تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن آپ کی اللہ کے احکامات کی بھی پیروی نہیں کرتے اور رسول اللہ کی اتباع بھی نہیں کرتے. اور اتباع اور بات کس کی مانتے ہیں؟ غیروں کی، جو دین کے دشمن ہیں. تو کیا یہ مسلمانی ہے؟ قطعاً مسلمانی نہیں ہے. یہ بدترین منافقت ہے، اور یہ فریب ہے، دھوکہ ہے، خود کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، اور بڑے گھاٹے کا سودا ہے جو انسان نے کر رکھا ہے. تو اس لیے ہے کہ انسان کے پاس پہچان نہیں آئی اپنی ابھی تک، اس کو معرفت حاصل نہیں ہوئی اپنی، اس کو ابھی تک اپنا پتہ نہیں ہے کہ میری اصلیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میں دنیا میں کس لیے آیا ہوں، میرا کام کیا ہے، اللہ پاک نے مجھے کیوں تخلیق کیا ہے. تو یہ ایک ایسے معاملہ ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور ہم دور ہو گئے اللہ اور رسول سے. دیکھو نا کہ اب یہ سامنے پنکھے ہیں، یہ نہیں چل رہے ہیں، ان میں سب کچھ موجود ہے، کرنٹ بھی ہے، فٹنگ بھی ہے، اور سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا فرق لگا ہوا ہے کہ بٹن آن نہیں ہے. تو وہ گیپ ہے بٹوین میں، تاریں جڑی ہوئی نہیں ہیں. جب بٹن آن ہوگا، تاریں جڑ جائیں گی تو یہ پنکھا چل پڑے گا. جب چل پڑے گا تو مقصد حل ہو جائے گا، پنکھا ہوا دینا شروع کر دے گا. اور یہی مقصود ہے اس کا، پنکھے کا مقصد ہی یہی ہے، ہوا دینا. تو اسی طریقے سے جب انسان ہے اور مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن وہ گیپ ایک آیا ہوا ہے، وہ تاریں نہیں جڑ رہی ہیں جہاں سے جڑنی چاہیے. وہ تاریں جڑیں تو تب انسان جو وہ مقصد پورا کرے جس کے لیے پیدا کیا گیا. اور مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اور عبادت جو ہے وہ اخلاص سے ہوتی ہے. اگر انسان مخلص نہیں ہے عبادت میں تو اس عبادت کا اس کو فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. تو حقیقت میں عبادت وہ ہے ہی وہی جو اخلاص کے ساتھ کی جائے. جو اخلاص کے ساتھ نہ کی جائے عبادت، وہ عبادت نہیں ہے. بلکہ یہاں پہ تو بہت سارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو عبادت کا مطلب وہ اخلاص والی عبادت ہے، دوسری ایسی عبادت اٹھک بیٹھک والی نہیں ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں ہے
کہ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن انہیں اس کھانے پینے سے تو اجتناب کرتے ہیں لیکن باقی ہر کام کرتے ہیں، تو انہیں سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگوں کی نمازیں جو ہیں ان کو اٹھا کر وہ ان کے منہ پہ ماری جاتی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ نماز میں ہوتے نہیں ہیں، نماز میں وہ خضوع و خشوع نہیں ہوتا، وہ اخلاص نہیں ہوتا۔ عبادت میں اخلاص نہ ہو تو عبادت قبول نہیں ہے۔